نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے عشرہ ذو الحجہ ہمیں نصیب فرمایا۔ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ذو الحجہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جن 12 مہینوں کا ذکر فرمایا ان میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے پیدا کیے، اور انہی حرمت والے مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے، اور یہ اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں، اور دیگر 11 مہینوں میں ان خصوصیات کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو حج کے ایام قرار دیا، اگرچہ حج کے ایام شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن تمام حج کے ایام قرار دیے۔ الحج اشہر معلومات فرمایا۔ البتہ جو آخری عشرہ ہے حج کے ایام کا، اور جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ان ایام کو افضل ایام قرار دیا کہ تمام دنوں میں، تمام ایام میں، تمام مہینوں میں افضل ترین جو دن اور راتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں اور پہلے 10 دن قرار دیے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ترین ایام عشرہ ذی الحجہ ہیں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن دنیا کے اندر جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی مہینے ہیں، ان سب دنوں اور مہینوں سے افضل اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن قرار دیے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہیں اور 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اکثر مفسرین کے ہاں فجر سے عید کی فجر مراد ہے، اور ولیال عشر 10 راتوں سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان ایام کو خصوصیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں ابھی نصیب کر دیے ہیں۔ آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے، تو ان ایام میں اللہ رب العزت نے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں وہ 10 کے قریب ہیں، یعنی 10 احکام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ساتھ خاص کیے ہیں، دیگر کسی مہینے میں ان خصوصیات کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جس طریقے سے اگر کسی کا عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو تو وہاں پر یہ بات بھی اسے مد نظر رکھنی چاہیے کہ
ایک خصوصی عبادت ہے کہ جو وہیں پر حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ عبادت طواف کی عبادت ہے کہ جو دنیا کے دیگر کسی جگہ پر عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ایک شخص عمرے پہ جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے تو دیگر امور کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی بہت تاکید کی جاتی ہے کہ وہ عمل کہ جو صرف یہیں پر خاص ہے اور یہیں پر حاصل ہو سکتا ہے، اس عمل کو حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف میں اپنا وقت گزارا جائے، اس لیے کہ طواف حج کے اور عمرے کے علاوہ اور بیت اللہ کے علاوہ کہیں پر یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ انسان دنیا کے جس کونے پر بھی ہو، جہاں بھی رہائش پذیر ہو، تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے، نوافل کی کثرت کر سکتا ہے، ذکر اذکار کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ تمام عبادات ایسی ہیں کہ جو کہیں بھی رہ کر کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک طواف ایک ایسی عبادت ہے، خصوصی عبادت ہے کہ جو بیت اللہ کے گرد چکر لگا کر پوری کی جاتی ہے، اور یہ عبادت محض بیت اللہ ہی کے اندر حاصل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس عبادت کا حصول ممکن نہیں۔ تو اگر وہاں کا سفر ہو تو اس حوالے سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت طواف کی عبادت کرنے میں گزرے۔ تو جس طرح طواف کی عبادت دنیا میں اور کہیں میسر نہیں ہو سکتی، خصوصیت ہے وہاں کی، اسی طریقے سے کچھ امور ہیں، کچھ احکام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص کر دیے ہیں، اور باقی سال کے ایام میں وہ احکام اور وہ فضیلت میسر نہیں ہے۔ انہی امور میں سب سے پہلے تو عشرہ ذی الحجہ ہے کہ ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی کہ ان کے اندر عبادت کرنا، ذکر اذکار کرنا، تسبیح کرنا۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں اللہ کی کثرت سے تسبیح کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کی جائے، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے۔ تو ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی یاد میں وقت گزرے، اور کوئی لمحہ ہمارا عبادت سے خالی نہ جائے۔ پھر اسی عشرہ ذی الحجہ کے اندر روزوں کی فضیلت عطا کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان دنوں میں، ان ایام میں روزے رکھا کرتے، اور 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک ان 9 دنوں کے روزوں کی کثرت فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں کہ جتنا عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے۔ یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے، اور فرمایا کہ اس عشرے کا ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت والے یہ دن اور راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ حضرت امہات المومنین میں سے بعض کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن اور یوم عاشوراء یعنی 10 محرم اور ہر مہینے کے 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا جمعرات اور پیر کے دن کا روزہ رکھنا، اور اسی طرح ہر مہینے کے 3 ایام یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ ایام بیض۔ تو ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے زیادہ
کسی دن کی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے زیادہ افضل دن اور کوئی نہیں، اور نہ ہی ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ کوئی عمل اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ چنانچہ تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کرو، اور ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں نیک عمل کا ثواب 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے: عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے روزے 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، اور ہر مہینے کے 3 روزے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں۔ اب یہ فضیلت 1 سے لے کر 9 تاریخ کے روزوں کی ہے، جبکہ 10 تاریخ کو چونکہ عید کا دن ہوتا ہے اور اس دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، تو 1 سے لے کر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ تک ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ان 10 راتوں کی فضیلت ہے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہاں پر فجر سے مراد عید کی فجر کی نماز اکثر مفسرین کے ہاں، اور اسی طریقے سے ولیال عشر 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور یہ اسی عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت مبارکہ میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی وہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، بس اس سے ان راتوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، چنانچہ ان راتوں میں عبادت اور گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اصل میں ہمارے ہاں بہت سارے دنوں کی فضیلت ہمیں معلوم بھی ہوتی ہے، ان کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن یہ عشرہ ذی الحجہ ایسے ایام ہیں، ایسے دن ہیں کہ عمومی طور پر ان کی طرف توجہ دھیان کم جاتا ہے، اور ان کی اہمیت اور فضیلت سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ ایام ہمارے عموماً ضائع چلے جاتے ہیں۔ تو ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے دلوں میں ان دنوں کی اہمیت ہو، اور اس حوالے سے ہم ان اوقات کو قیمتی بنا سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ تو پہلی خصوصیت تو اس عشرے کی اور اس مہینے کی یہ ہے کہ اس کی ابتدائی 10 راتوں کی فضیلت بیان ہوئی، پھر اسی طرح 10 عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کی فضیلت بیان ہوئی 1 سے لے کر 9 تاریخ کے روزے تک، اور پھر تیسری فضیلت جو خصوصی طور پر ذی الحجہ کو حاصل ہے، اس اسلامی مہینے کے آخری مہینے کو حاصل ہے، وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ اگرچہ یہ پہلے 9 ایام میں یہ شامل ہے، لیکن الگ سے یوم عرفہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، تو اس لیے اس کو بھی خصوصی طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ یعنی ایک عرفہ کا روزہ رکھنا آئندہ سال اور گزشتہ سال 2 سال کے گناہوں کے کفارے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں مشہور تھا کہ عشرہ ذی الحجہ کا ہر دن فضیلت میں 1000 دنوں کے برابر ہے، اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ تو یوم عرفہ یعنی جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں
وقوف کرتے ہیں، حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں، وہاں پر وہ یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اور ہمارے ہاں جس دن بھی 9 ذی الحجہ ہوگا تو وہ ہمارے لیے یوم عرفہ ہوگا، اور اس دن روزہ رکھ کر انشاءاللہ ہم اس فضیلت کو پا سکتے ہیں کہ 2 سال کے گناہوں کے کفارے کا انشاءاللہ ہمارے لیے باعث بنے گا۔ اور آج چونکہ 2 ذی الحجہ ہے تو آئندہ جمعے کا دن 9 ذی الحجہ بنتا ہے، اور اس دن خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہم روزہ رکھیں تاکہ ہمیں یوم عرفہ کا روزہ نصیب ہو جائے۔ باقی دیگر دنوں میں بھی روزہ رکھنا بہتر ہے، اچھا ہے، بہت فضیلت کا باعث ہے، لیکن یوم عرفہ کا روزہ تو کوشش کریں کہ کسی کا بھی نہ رہ جائے۔ آئندہ جمعے کے دن روزہ رکھنے کی خصوصی طور پر کوشش کریں۔ چوتھی چیز جو اس ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے وہ گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر دنوں کی فضیلت بیان فرمائی، اور جب کسی عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو یاد رکھے کہ ان دنوں میں، ان اوقات میں گناہ کرنے پر عذاب بھی بڑھ جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جب وہ دن اہمیت والا ہے، فضیلت والا ہے، اس میں نیکی کرنا کئی درجے، کئی 100 گنا بڑھ جاتی ہے، تو اس میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا، کوئی لغزش ہو جائے گی، کوتاہی ہوگی، تو اس پر گناہ بھی زیادہ ملے گا اور اس کا وبال بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے معاصی سے، گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام ہو۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو 4 مہینے جو حرمت والے مہینے قرار دیے ان کے ساتھ ہی فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ مطلب کہ گناہوں سے بچنا ہے، خصوصی طور پر گناہوں سے اجتناب کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا، خصوصی طور پر ان مہینوں کے اندر۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں، ان ایام میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ اور 5ویں خصوصیت جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے، ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے، وہ ان دنوں کی اہمیت ہے کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ سال کے 12 مہینے ہم رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، نفلی روزہ، لیکن 5 ایام ایسے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ان 5 ایام میں پہلا تو عید الفطر کا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے تمام ایمان والوں کی، مسلمانوں کی، کہ 1 مہینہ روزہ رکھا، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیا اور کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے خود کو روکا، عبادت میں وقت گزارا، بھوک پیاس برداشت کی، گناہوں سے بچے، تو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کی ممانعت کر دی کہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو 5 ایام میں سے ایک دن تو عید الفطر کا دن ہے کہ جس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ دیگر جو 4 دن ہیں وہ اسی ذی الحجہ کے مہینے میں ہیں۔ وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ، یوم النحر جسے قرار دیا گیا، اور اسی طرح 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 4 ایام ہیں، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 4 وہ ایام ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایام تشریق، یعنی یہ ایام تشریق جن میں تکبیر کہی جاتی ہے، یہ کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ایام ہیں۔ ان ایام میں اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوب استفادہ کیا جائے، اور روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ 5 چیزیں، اور چھٹی چیز جو ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے وہ ایک
मुस्तहब अमल है कि जिन लोगों का कुर्बानी करने का इरादा हो उनके लिए हुक्म ये है कि वो अपने नाखून और बाल नहीं काट सकते। ये मुस्तहब है, अगर काट लें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है, मुस्तहब ये है, बाइस अजर व सवाब ये है कि जब ज़िलहज्जा का चाँद हो जाए, नज़र आ जाए, यकम ज़िलहज्जा शुरू हो जाए, तो उसके बाद 9 ज़िलहज्जा 10 ज़िलहज्जा तक कुर्बानी करने तक, ईद की नमाज के बाद तक जब कुर्बानी कर चुके हैं तो उसके बाद फिर अपने नाखून और बाल साफ़ कर सकते हैं, काट सकते हैं। इससे पहले इनको ना काटना और छोड़े रखना ये मुस्तहब है, मुनासिब है। इसमें मुशाबियत है हुज्जाज कराम के साथ कि वो एहराम की हालत में हैं और हज के अरकान अदा कर रहे हैं और एहराम की हालत में वो नाखून नहीं काट सकते, अपने बाल नहीं काट सकते, खुशबू वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन पर कुछ पाबंदियां हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को ये सहूलत अता कर दी कि घर बैठे हुए भी हम हुज्जाज कराम के साथ किसी न किसी दर्जे में मुशाबिहत इख्तियार कर सकते हैं। और वो इस तरह कि जिनका कुर्बानी का इरादा हो, जिन्होंने कुर्बानी करनी हो, वो लोग यकम ज़िलहज्जा से लेकर कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून न काटें। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ज़िलहज्जा का पहला अशरा शुरू हो जाए, यानी ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आ जाए और तुम में से किसी का इरादा कुर्बानी का हो तो इसको चाहिए कि कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून न तराशे। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़िलहज्जा का अशरा शुरू हो जाए और तुम में से किसी का कुर्बानी का इरादा हो तो वो कुर्बानी ज़बह हो जाने तक अपने बाल और नाखून न काटें। और 7वां अमल, 7वां हुक्म और 7वीं खुसूसियत कि जो ज़िलहज्जा के महीने के साथ ख़ास है और दीगर अय्याम में वो हमें मुयस्सर नहीं, वो तकबीरात तशरीक हैं। यानी अल्लाह ताला की तकबीर बुलंद करना, अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करना मखसूस अल्फाज के साथ, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर के अल्फाज बाआवाज़ बुलंद इनको पढ़ना। वैसे तो सारा अशरा ज़िलहज्जा में और हज के अय्याम में इन्हें पढ़ना चाहिए, बाइस अजर व सवाब है, लेकिन खुसूसियत के साथ 9 ज़िलहज्जा की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बाआवाज़ बुलंद मर्दों के लिए इसे 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है। अब इसमें भी हमारे यहाँ बहुत कोताही बरती जाती है, अमूमन ध्यान नहीं रहता, याद भी नहीं रहता, लेकिन बाज़ औक़ात शर्म के मारे लोग नहीं पढ़ रहे होते, अक्सर लोग धीमे दिल में पढ़ रहे होते हैं, हालांकि इसे बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए। और अल्लाह का नाम लेते हुए हमें मालूम नहीं क्यों शर्म महसूस होती है। फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेरते ही बाआवाज़ बुलंद जब सब पढ़ते हैं तो 1 मरतबा कम अज़ कम सबको पढ़ लेना चाहिए। अमूमन गफलत यहाँ हो जाती है कि जब किसी की नमाज कोई रकात रहती है या इनफरादी नमाज पढ़ी जाती है तो सलाम फेरने के बाद अमूमन याद नहीं रहता या वो बुलंद पढ़ने में कुछ झिझक महसूस की जाती है। ये सोचना चाहिए कि हम अल्लाह का नाम ले रहे हैं और अल्लाह का नाम बुलंद करना और तकबीर जब अल्लाह का हुक्म है कि बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाए और वाजिब है तो इस वाजिब हुक्म को उसी दर्जे में करना चाहिए जिस दर्जे में ये वाजिब है। तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 9 ज़िलहज्जा की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक 1 मरतबा, कम अज़ कम 1 मरतबा बाआवाज़ बुलंद तकबीरात तशरीक को पढ़ना वाजिब है। और ख़वातीन के लिए धीमी आवाज़ से, उनके लिए ऊंची आवाज़ नहीं है लेकिन हल्की आवाज़ से वो भी पढ़ेंगी, उन पर भी वाजिब है। और घर के अंदर उसका आसान हल ये है कि जहाँ नमाज़ पढ़ी जाए वहाँ लिख कर सामने लगा दिया जाए ताकि याद दहानी हो। मस्जिद के अंदर अमूमन सब पढ़ते हैं तो याद दहानी हो जाती है, लेकिन घरों में अमूमन ये गफलत हो जाती है कि ख़वातीन इसका अहतमाम नहीं करती। तो इसका अहतमाम
اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک کاغذ پہ لکھ کر سامنے رکھ دیا جائے، لگا دیا جائے، اور جہاں نماز ادا کی ہے نماز کے فوراً بعد اسے دیکھ کر یاد آ جائے اور ایک دفعہ تکبیر پڑھ لی جائے، اور اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ صحابہ کے ہاں اس کی بھی بڑی اہتمام کیا جاتا تھا۔ اصل میں صحابہ کرام نے تکبیر، اللہ کا نام بڑی قربانیاں دے کر لیا تھا، حاصل کیا تھا، سیکھا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تھا کہ جہاں پر ہر طرف کفر کی تاریکی پھیلی ہوئی ہے، بت پرستی ہے، شرک ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور ہر طرف بت رکھے ہوئے ہیں، بت کدے ہیں، اور ان کے آگے سجدے کیے جا رہے ہیں، اور توحید کا اقرار کرنا ایک مشکل عمل ہے اور اپنے ہاتھ میں انگارے لینے کے مترادف ہے، اور توحید کا اقرار کرنا گویا کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کے مترادف ہے۔ تو اس ماحول میں جنہوں نے کلمہ سیکھا اور کلمہ حاصل کیا، پھر اس کلمے کی آواز کو بلند کیا، پھر اس کلمے کو دنیا میں پھیلایا، تو ان کے ہاں یقیناً اس کی بڑی اہمیت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی ہیں، ان کا معمول تھا کہ ان ایام میں بازار کا چکر لگایا کرتے اور بلند آواز سے تکبیر بیان کیا کرتے، بلند آواز سے تکبیر پڑھا کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر بلند آواز سے پڑھا کرتے تاکہ لوگوں کو بھی یاد دہانی ہو اور پھر لوگ بھی پڑھنے لگتے۔ تو اس حوالے سے بھی اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ تکبیرات تشریق کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ 7 احکام ہو گئے، 7 اعمال ایسے کہ جو خاص ہیں ان ذی الحجہ کے دنوں کے ساتھ، اور دیگر سال میں یہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ اور 8واں، 9واں اور 10واں جو دیگر 3 امور ہیں، ان میں ایک تو عید الاضحیٰ ہے جو ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، اور اس کے علاوہ قربانی کا عمل ہے، اور حج بیت اللہ ہے۔ تو یہ 10 ایسے امور ہیں کہ جو ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں، اور ابھی جو وقتی ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہم اس چیز کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، اور اس میں ہم کوشش کر کے روزے رکھیں، نفلی روزے زیادہ سے زیادہ، خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ، اور پھر ان ایام میں گناہوں سے خصوصی طور پر اجتناب کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، اور اسی طرح تکبیرات تشریق جب شروع ہوں ان کو اہتمام سے پڑھیں، اور ان راتوں کو عبادت میں گزارا جائے، دن بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر، تحلیل، اس کی کثرت ہو، اور پھر ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کے لیے بھی اپنی تیاری کی جائے، اور قربانی کے حوالے سے بھی اپنی تیاری کی جائے، قربانی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس فریضے کو پورا کر سکیں۔ عموماً ہمارے پاس مال موجود ہوتا ہے اور مال کی کثرت بھی ہوتی ہے، لیکن قربانی کے ایام میں پھر ہم اس میں کچھ کوتاہی برتنے لگتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ قربانی کا عمل بھی ہم سے ضائع نہ ہو، رہ نہ جائے، اور قربانی کا جو وقت ہے وہ عید کا دن، نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہے۔ 10 تاریخ صبح سے لے کر 12 تاریخ کی مغرب کی نماز سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے، دن کو بھی کی جا سکتی ہے، اور ان ایام میں رات کے وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو قربانی کے عمل کو کوشش یہ کریں کہ ہم سے رہ نہ جائے، اور جن پر واجب ہے وہ تو ضرور کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حج بیت اللہ ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جمعے پر عید کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ اور حج بیت اللہ پر گزشتہ جمعے پر بات ہو چکی، اور ایک ایسا عمل ہے حج کہ جس پر زیادہ سے زیادہ ترغیب دینی چاہیے، اور اس حوالے سے بات ہونی بھی چاہیے، اور ہمارا اس طرف دھیان اور توجہ بھی رہنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر کی حاضری کو، اس کو اللہ سے مانگیں، اس کی توفیق مانگیں، اور اس کے لیے پھر کوشش کریں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔
اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی رونق ہے، اگر کوئی کام کی چیز ہے، اگر کوئی افضل چیز ہے، کوئی فضیلت والی چیز ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے دو اپنے شہر رکھے ہیں، ایک مکہ مکرمہ ہے اور دوسرا مدینہ منورہ ہے۔ ان دو شہروں کی زیارت، ان کا سفر، وہاں کی حاضری اور وہاں جا کر عمرہ ادا کرنا، حج ادا کرنا، بیت اللہ کی زیارت کرنا، اور وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی وہاں پر فضل نازل ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا، پھر وہاں عرفات کا میدان، وہاں منا کا میدان، مزدلفہ کا میدان، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، شیطان کو دھتکارا، کنکریاں ماری، اور اسی طرح مدینہ منورہ کا سفر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو ان دو جگہوں کی زیارت اور ان کا سفر دنیا کے اندر ہمیں کوشش کر کے ان دو سفروں کو ضرور اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو اس فضیلت سے، اس خصوصیت سے محروم نہ چلے جائیں کہ اللہ کے گھر کی زیارت نصیب نہ ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت نصیب نہ ہو سکے۔ تو دل میں وہ تڑپ پیدا کرنی ہے، دل میں کڑن ہو، فکر ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ عموماً اس حوالے سے غفلت برتی جاتی ہے، دنیا کے سارے کام ہماری پہلی ترجیحات ہوتے ہیں، اور آخر میں اگر وقت بچ گیا، زندگی بچ گئی اور کچھ مال جمع ہو گیا تو پھر اس کو حج کے لیے رکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ سب سے پہلے کرنے کے کام ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس پر حج فرض ہو تو پہلی فرصت میں اس کو حج کی ادائیگی کرنی چاہیے، کہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کب یہ مال ختم ہو جائے اور وسعت نہ رہے، گنجائش نہ رہے، صحت اجازت نہ دے، وقت اجازت نہ دے، زندگی ساتھ نہ دے۔ اس لیے حج کے لیے بھی بھرپور طریقے سے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کے حضور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دل سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے حج کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی ادائیگی کو اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائیں اور بار بار نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذی الحجہ کے ان ایام کی قدر کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ ان میں عبادت اہتمام کے ساتھ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔